بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1126 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 53، 54 اور 55۔ چلے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقل اور کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں سے، یقولو کہ وہ کہیں، التی وہ بات کہ ہی احسن وہ بہت ہی اچھی ہے، ان الشیطان بے شک شیطان، ینزغ جھگڑا ڈالتا ہے، بینہم ان کے درمیان، ان الشیطان بے شک شیطان کان ہے للانسان انسان کے لیے عدو مبینہ صریح دشمن۔ ربکم تمہارا پروردگار، اعلم خوب جانتا ہے، بکم تمہیں، ان یشاء اگر وہ چاہے، یرحمکم تو تم پر رحم کرے، او یا ان اگر یشاء وہ چاہے، یعذبکم تو تمہیں عذاب دے، وما ارسلناک اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، علیہم ان پر وکیلا ذمہ دار بنا کر، وربک اور آپ کا رب، اعلم خوب جانتا ہے، بمن ان کو جو فی السماوات آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہیں، ولقد اور البتہ تحقیق، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعض النبیین بعض نبیوں کو، علی بعض پر، وآتینا اور ہم نے دی داؤد کو زبورا زبور۔ ترجمہ یوں ہے، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہا کرے جو بہترین ہو۔ دوسری بات، در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ تیسری بات، شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ چوتھی بات، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے۔ پانچویں بات، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے۔ چھٹی بات، چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ ساتویں بات، اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ آٹھویں بات، تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ نویں بات، ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ دسویں بات، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ بزرگان محترم، مکی دور میں جب کہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی تھی اور آسمانی ہدایات کی روشنی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکے کے کافروں اور مشرکوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور اس دعوت حق کے جواب میں ان مشرکوں اور کافروں کی طرف سے نامعقول قسم کی باتیں اور بیتوں کے سوالات بھی ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی نامعقول باتوں اور بیتوں کے سوالات کی وجہ سے مسلمانوں کو غصہ بھی آ جائے اور کوئی نامناسب حالات اور صورتحال پیش آ جائے، اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو اس آیت میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ پیغمبر آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات ہی کہیں جو بہتر ہو، یعنی دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے دوران ایسا طریقہ اختیار کریں جس میں سختی بھی نہ ہو، بد کلامی بھی نہ ہو۔ مشرکین کی باتوں کے جواب میں اذیت پہنچانے والی کوئی بات مسلمانوں کی زبانوں سے نہ نکلے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں بھی اسی قسم کی ہدایت دوسرے انداز میں یوں دی گئی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تم اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کا جواب اچھے انداز میں دو۔
سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 میں مسلمانوں کو اہل کتاب سے گفتگو کے دوران بھی بہتر طریقے سے مباحثے کا حکم یوں دیا گیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ دین کی دعوت دینے والے داعی کے اخلاق بلند ہونے چاہیے، تحمل، برداشت، صبر، نرمی، عفو درگزر جیسے اوصاف اختیار کرنا چاہیے۔ ہر زمانے کے ہر داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اوصاف کو اختیار کرے، ورنہ دعوت دینے والے کی دعوت اس شخص پر اثر انداز نہیں ہوتی جس کو دعوت دی جاتی ہے۔ دین کی دعوت دینے کے دوران شیطان منتظر ہوتا ہے کہ داعی اور مدعو کے درمیان میں بگاڑ پیدا کر دے۔ شیطان کا مشن ہی یہی ہے کہ وہ حق بات سے لوگوں کو روکے اور دعوت کا کام رک جائے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان گمراہی کے دلدل میں پھنسا رہے اور وہ ہدایت کی طرف کبھی راغب نہ ہو۔ اور شیطان داعی اور مدعو یعنی دین کی دعوت دینے والے اور مدعو جس کو دعوت دی جا رہی ہے ان دونوں کے درمیان میں فساد ڈالنا چاہتا ہے۔ یہی حقیقت یہاں یوں بیان کی گئی کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان میں فساد ڈال دیتا ہے، یعنی وہ اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب کسی ایسی بات کا بہانہ مل جائے جس بہانے سے وہ مومنوں اور کافروں کے درمیان بگاڑ پیدا کر دے اور کافر مسلمانوں سے اور زیادہ بددل ہو جائیں اور وہ ایمان سے اور زیادہ دور ہو جائیں۔ ایسے مواقع پر شیطان کی طرف سے ہونے والے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگ لینی چاہیے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200 میں یہی ہدایت دی گئی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے۔ اگر مسلمان اچھی بات نہیں کریں گے تو شیطان مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان میں فساد ڈال دے گا اور وہ فتنہ اور شر کی طرف اس معاملے کو پھیر دے گا اور مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان میں جھگڑے، قتل و قتال کا ماحول بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شیطان تو آدم کی ساری نسل کا دشمن ہے اور اس کی دشمنی ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے بلکہ واضح اور کھلی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں بھی شیطان کو انسان کا دشمن بتلایا گیا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں بھی شیطان کو کھلا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا رب تم کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم میں کون ہدایت کا مستحق ہے اور ایمان کی توفیق کا حقدار ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں کون ہدایت اور ایمان کا مستحق نہیں ہے۔ تمہارا ایمان اور تمہارا کفر اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو گمراہی کے دلدل سے نکال دے اور تمہیں اطاعت کی توفیق بخش دے، اور اگر چاہے تو تم کو ایمان کی ہدایت نہ دے اور عذاب میں مبتلا کر دے، اس طرح تم اس شرک ہی کی حالت میں مر جاؤ۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، یعنی آپ کا کام صرف حق بات کو پہنچا دینا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 108 میں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا گیا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 22 میں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کچھ داروغہ تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں ایک دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی، ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس بات کو سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ میں بتا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ پیغمبر ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے ہی انبیاء ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت آدم وغیرہ کو تمام دوسرے انبیاء پر بھی فضیلت دی گئی، بعض نبیوں کو بعض اوصاف کی وجہ سے دوسروں پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کو چاہے جو چاہے درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔